انتخابی اصلاحات کے سب سے بڑے حامی اس وقت اس کے سب سے بڑے مخالف ہیں۔ پی ٹی آئی کے تحفظات دور کیے بغیر الیکٹورل ریفارمز بے نتیجہ ہوں گے۔ پرانے قوانین کو نئی کتابی شکل دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جس راستے سے عمران خان حکومت گرانے اسلام آباد آئے، اب میاں صاحب اسی راستے پر چل کر لاہور جائیں گے۔ بدھ سے جی ٹی روڈ پر نون لیگ کا پاور شو ہوگا۔ نواز شریف اتنا بڑا رسک لے کر آخر کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ 16 سالہ افغان جنگ نے امریکہ کو نڈھال کر دیا۔ نہ افغانستان سنبھل رہا ہے، نہ امریکہ خود سنبھل پا رہا ہے۔ بوکلاہٹ کا شکار ٹرمپ انتظامیہ شکست کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتی ہے۔ اور پاکستانی سیاست میں خواتین کی جدوجہد اور تعظیم کی ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن موجودہ وقت میں سیاسی مقاصد نے خواتین کے وقار کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ سیاستدان اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر ود ناجیہ اور میں ہوں ناجیہ عاشر۔ 3 سال 118 اجلاس، 631 تجاویز، بحث و تکرار اور ڈھیروں ترامیم کے بعد آخرکار انتخابی اصلاحات سے متعلق بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے، جس کی منظوری کے بعد ووٹرز کو اب رجسٹریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شناختی کارڈ بننے کے ساتھ ہی رجسٹر ہو جائے گا۔ سیاسی جماعتوں کو عام انتخابات میں کم از کم 5% پارٹی ٹکٹ خواتین کو دینا ہوں گے۔ کسی بھی حلقے میں خواتین کے 10% سے کم ووٹ کاسٹ ہونے پر دوبارہ پولنگ ہوگی۔ انتخابی خرچ کا ریٹرن فائل نہ کرنے پر مقدمہ درج ہوگا، اور اسی طرح کے کئی اہم نکات اس بل کا حصہ ہیں۔ 15 چیپٹرز ہیں جس پر یہ مشتمل ہے بل، جس میں الیکشن کمیشن کو مکمل خود مختار بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو انتخابات سے 6 ماہ قبل ایکشن پلان تیار کرنے کا پابند بھی بنایا گیا ہے۔ رزلٹ مینجمنٹ سسٹم بھی وضع کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن غیر مسلم، معذور اور خواجہ سراؤں کو رجسٹر کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کرے گا۔ لیکن یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس بل کی سب سے بڑی مخالف ہے۔ وہ پی ٹی آئی کہ جس نے 2014 میں انتخابی اصلاحات کے لیے ایک طویل دھرنا دیا، جن کے مطالبے پر ہی حکومت اس معاملے پر غور کرنے پر مجبور ہوئی۔ خصوصی کمیٹی بنائی گئی، اور اب جبکہ پورے 3 سال کے بعد انتخابی اصلاحات کا یہ بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، تو پی ٹی آئی اس کی سب سے بڑی مخالف ہے۔ اس بل پر تحریک انصاف کو شدید تحفظات ہیں۔ وہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے پرانے طریقہ کار سے متفق نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہ تعیناتی صرف حکومت اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق سے نہیں، بلکہ تمام پارلیمانی جماعتوں کے اتفاق سے ہونی چاہیے۔ اسی طرح وہ سیکریٹری الیکشن کمیشن کی تعیناتی کا اختیار بھی حکومت سے لے کر الیکشن کمیشن کو دینا چاہتے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلانا ان کا دیرینہ مطالبہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ الیکشن کمیشن کو 2018 کے انتخابات میں بیلٹ پیپرز جاری کرنے سے پہلے ووٹوں کی بائیو میٹرک تصدیق کا پابند بھی بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کے 10 نکات ہیں جو پی ٹی آئی نے پیش کیے ہیں، اور یہ سارے کے سارے انتخابی اصلاحاتی بل کا حصہ نہیں ہیں۔ ایسے میں اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر اس بل پر پی ٹی آئی کے جو تحفظات ہیں وہ دور نہیں کیے جاتے اور بل ان کی مرضی کے بغیر منظور کیا جاتا ہے، تو اس کا فائدہ ہوگا کیا؟ پی ٹی آئی اپنے مطالبے پر ویسے ہی ڈٹی رہے گی اور مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا۔ ایسے میں حکومت کو کرنا کیا چاہیے؟ الیکشن کمیشن کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور الیکشن کمیشن اس بل کو کس طرح سے دیکھتا ہے؟ ہم بات کریں گے۔ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب آپ کا۔ بڑی مشاورت کی گئی، سالوں کی مشاورت، غور و فکر ہوا، حتمی شکل دی گئی ہے۔ چند اختلافی نوٹ ہیں لیکن سپریم کورٹ میں اس کو پیش کر دیا گیا ہے۔ آپ ان ترامیم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہیں یہ ترامیم سر؟ اصولی طور پر حکومت نے یہ 2-2.5 سال کی محنت کے بعد جو انتخابی اصلاحات کو جو قومی اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں، اس میں ٹھیک ہے کہ اس کی ہم تعمیری انداز سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی اصلاحات انہوں نے کوشش کی ہے کہ آئندہ انتخابات جو ہوں تو اس میں بے ضابطگیاں نہ ہوں، لیکن اس میں ترامیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب جو موجودہ بل جو پیش ہو رہا ہے، اس سے آئندہ انتخابات کو صحیح شفاف بنانے کے لیے کوئی راہ متعین نہیں کی گئی۔ یہ ایک پرانے قوانین ہیں، اس کو ایک نئی کتابی شکل میں دے دیا گیا ہے۔ پہلے ہوتا تھا عوامی نمائندگی ایکٹ ہوتا تھا، یہ تقریباً 7-8 ہمارے لا ہوتے تھے، اس کو ایک یکجا کر کے ایک کتابی شکل دے کر اس کا نام رکھ دیا الیکشن ایکٹ 2017۔ اس میں کوئی ایسی کوئی پروگریسو قسم کی تجاویز نہیں لائے
جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ جی آئندہ جب انتخابات ہونے والے ہیں اس میں ہماری ریٹرننگ آفیسران، پریزائڈنگ آفیسران یا الیکشن کا سٹاف جو ہے اس پر ہم کوئی اس انداز سے قدغن لگا سکیں کہ وہ انتخابات کو صاف و شفاف بنانے کے لیے کوئی راستہ نکال سکے۔ بالکل، آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں ترامیم کا، تو جو تجاویز ہیں اس میں قمر صاحب، بائیو میٹرک سسٹم ایک بڑی اہم تجویز تھی جو پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی تھی، اس کا اس بل میں کہیں ذکر نہیں ہے، یعنی اس الیکشن میں جو آنے والے الیکشن ہے بائیو میٹرک سسٹم استعمال نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق اس کا بھی انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ کافی خامیاں ہیں اس بل کے اندر۔ پھر الیکشن کمیشن کے جو اراکین ہیں ان کی تعیناتی کا طریقہ کار بھی پرانا ہی ہے جس کا آپ خود بھی ذکر کر چکے ہیں، تو ترمیم ہوئی کیا؟ پھر جو بنیادی مطالبات ہیں وہ تو وہیں کے وہیں ہیں، اس سے تو مزید آپ سمجھتے ہیں کہ بگاڑ پیدا ہوگا؟ نہیں، اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے اس میں جہاں حکومت کی جو اس میں ہوتی ہے ایک خاص حکمت عملی، اس کو ناکام بنانے کے لیے ہماری پارٹیوں کے جو باقی ممبر تھے انتخابی اصلاحات کمیٹی میں، انہوں نے بھی کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی، انہوں نے سست روی دکھائی، انہوں نے اس میں دلچسپی ہی نہیں لی۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت نے ایسے قوانین اس میں شامل کر دیے ہیں جس سے حکومت کی پارٹی کو تو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے بالکل عدم اعتماد کیا۔ سب سے بڑی اہم بات یہ بتاتا ہوں میں آپ کو، جس سے بہت بڑا ایک ہمارا انتخابی بحران پیدا ہو جائے گا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے اس میں مشاورت نہیں کی، الیکشن کمیشن کو اعتماد میں نہیں لیا۔ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ کی ہے کہ جو ہمارا جو کاغذات نامزدگی کا فارم جس کی بنا پر نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے ہیں، اس کے اندر کے تمام مٹیریل نکال دیا گیا ہے۔ اس کو ایک صاف بالکل سادہ سا کاغذ رکھا گیا ہے کہ اس میں اس کا کینڈیڈیٹ کا نام ہوگا، آئیڈینٹی کارڈ، شناختی کارڈ کے اس کا ہوم ایڈریس ہوگا۔ اب جو ہمارا جو موجودہ جو ہے ہمارا کاغذات نامزدگی نومینیشن پیپر جو ہے وہ بڑی سیلف کنٹینڈ ڈاکومنٹس ہے، اس سیلف کنٹینڈ ڈاکومنٹس کو بے اثر کر دیا گیا ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو رولز بنائے جاتے ہیں تو میں ہمیشہ پہلے الیکشن کمیشن وقت کے مطابق جو رول تیار کرتا تھا وہ پریزیڈنٹ پاکستان کی مشاورت سے بناتا تھا۔ اب انہوں نے اس میں پرائم منسٹر پاکستان کی مشاورت شامل کر دی، یعنی حکومت کے تابع کر دیا۔ تیسرا سب سے بڑی اہم بات جو عوام کو نہیں پتہ، ہماری سیاسی جماعتیں اور طریقے میں لگی ہوئی ہیں، پاناما کا پیپر چل رہا ہے، پرائم منسٹر کی نااہلیت چل رہی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا ہر سال جو ہمارے پارلیمنٹری اثاثے جمع کرواتے تھے الیکشن کمیشن پاکستان کے ہاں، اس میں یہ شک شامل تھی کہ اگر آپ نے حقائق چھپائے تو کرپٹ پریکٹس کے تحت آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ 3 سال کی سزا اور 7 سال کی نائل ہو جاتے ہیں۔ وہ شک نکال دی گئی ہے۔ اب اس میں کہا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے کوئی اس کے دوبارہ ترمیم بھی کر لے، دوبارہ بھجوا دے، نظر ثانی کر لے، اب اس کی اہمیت ختم، کاغذات نامزدگی کی اہمیت ختم، اور ہمارے جو اثاثے جمع ہوتے ہیں اس کی بھی اہمیت ختم کر دی گئی ہے۔ تو نہیں، یہ جو آپ پولیٹیکل پارٹیز کا ذکر کر رہے تھے کہ ظاہر ہے ان کی جانب سے یہ اسٹیپ لیا گیا تھا، تو اس میں پی ٹی آئی کا تو دیرینہ مطالبہ تھا، اب وہی اس بل کا سب سے بڑے مخالف ہیں۔ اگر ان کی حمایت کے بغیر یہ بل منظور ہو بھی جاتا ہے تو مسئلہ حل تو نہیں ہوگا، پی ٹی آئی تو پھر سڑکوں پر آ جائے گی، اگلے الیکشن ہوں گے تو پھر وہ الزام لگیں گے کہ دھاندلی کی گئی ہے ان الیکشنز میں، ریفارمز کرنے کے جو مقاصد ہیں وہ اچیو نہیں ہوں گے۔ اس میں تحریک انصاف نے بھی اپنی، جب ان کو پاس ایک گولڈن اپرچونٹی دی گئی تھی، انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، جب انہیں احساس ہوا اپنی غلطی کا، کوتاہی کا، تو پھر اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح باقی سیاسی جماعتیں ہیں، چوری شجاعت ہو گئے، تحریک انصاف ہو گئی، باقی دیگر جماعتیں جو ہیں انہوں نے بھی اس کو مسترد کر دیا ہے اس انتخابی اصلاحات کے بل کو، لیکن حکومت کی میجارٹی ہے، 2/3 میجارٹی ہے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن انہیں سینٹ میں اس کا دشواری پیش آئے گی۔ ممکن ہے کہ سینٹ میں یہ انتخابی اصلاحات کا بل جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے، پاس نہ ہو سکے، اس میں اصلاحات بھی آ سکتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو چلنے دیں۔ آپ سینٹ میں جب آپ کے پاس میجارٹی ہے اپوزیشن کے پاس، اس میں وہ ترامیم جو حکومت نہیں کر سکی آپ اس ترامیم میں اضافہ کر دیں، شامل کر دیں، ایڈ کر دیں، تاکہ ایک قابل قبول قسم کا انتخابی اصلاحات جو ہے بل وہ آپ کے سامنے آ سکے۔ لیکن موجودہ حالات میں جو انتخابی اصلاحات کا بل آ رہا ہے، اس سے آئندہ انتخابات کی شفافیت میں تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ محض ایک قانون سازی ہے، ہم اس کو اصلاحات نہیں کہہ سکتے، اس میں بہت سی خامیاں بھی ہیں۔ اس ساتھ یہ بھی کیا گیا کہ ریٹرننگ آفیسر کو بے پناہ اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر کو آئندہ انتخابات میں اگر وہ شفافیت نہیں کرتا
اس کی کوئی سزا جو ہے وہ نہیں متعین کی گئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن سٹاف جو ہے اس کو کاؤنٹ فار کیا جائے. اگر جس حلقے میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو ریٹرننگ آفیسر سے جواب طلبی کی جائے. اس کو آپ کا مطالبہ بالکل جائز ہے قمر صاحب، آپ کا مطالبہ بالکل جائز ہے، لیکن یہ بتائیں کہ کچھ کوئی قوانین مثبت بھی ہیں اس کے اندر یا نہیں؟ ووٹرز کی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، شناختی کارڈ کے ساتھ ہی ووٹ رجسٹر کیا جائے گا. اسی طرح خواتین کو بھی امپاور کرنے کی اس میں بات کی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے. تو مثبت اقدام جو اٹھائے جا رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی بل نامکمل لگتا ہے. چھوٹے چھوٹے پازیٹیو اقدامات کوئی فرق لے کر آئیں گے؟ یہ پہلے بھی تھا، انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے عوام کو فریب دیا ہے. یہ پہلے بھی نادرہ کے جو 18 سال کی ایج ہو جاتی تھی تو الیکشن کمیشن پاکستان اس کا ووٹ کا اندراج کر دیتا تھا. یہ پہلے بھی شامل تھا. اسی طرح ان میں اب سب سے بڑی اہم تبدیلی کرنی چاہیے تھی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس پہ ہماری تجاویز یہ تھی. میں نے بڑی ڈار صاحب کو تجاویز دی، انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا. ہم نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن میں الیکشن کمیشن پاکستان کو مبصر کی حیثیت دی جائے تاکہ وہ باقاعدہ دیکھ سکے کہ آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن میں آپ نے کوئی دھاندلی تو نہیں، گڑبڑ تو نہیں. پارٹی گڑبڑ کرتی ہے کسی پارٹی کے سوائے جماعت اسلامی کے کسی پارٹی کا بھی انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اس قوانین کے مطابق نہیں ہوتا. ہم چاہتے تھے کہ الیکشن کمیشن پاکستان اس پر باقاعدہ ایز اے مبصر دیکھے. اسی طرح اوورسیز پاکستانی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا چاہیے، لیکن حکومت کی خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے ووٹ حق دے دیا جائے تو ایک تحریک انصاف کا فائدہ نہ پہنچ جائے، کیونکہ تحریک انصاف کا زیادہ اثر ہے بیرون پاکستان کے ووٹروں کے ساتھ، تو وہ بھی انہوں نے بیچ میں نظر انداز کر دیا. اسی طرح خواتین کے بارے میں اچھی تجویز ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جہاں 5% جو ہے تمام سیاسی پارٹیوں کو باقاعدہ پابند کیا گیا ہے کہ خواتین کو بھی قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں آنا چاہیے. لیکن یہ تجاویز اچھی ہے، بہت سی تجاویز ایسی ہے جس پہ پہلے بھی کام ہوتا رہا، اب مزید جو ہے اس کو قانون سازی کر دی گئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب کوئی چیز فیصلہ کر دے تو عدالتی مداخلت کم سے کم ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ سعد رفیق کو الیکشن ٹریبونل نے نااہل قرار دیا 2.5 سال پہلے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی تک کیس جو ہے پینڈنگ ہے. اسی طرح بہت سے الیکشن کمیشن کو خود مختار بنایا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب، سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن ہمارے ہمراہ تھے. انتخابی اصلاحات 2017 کا بل پیش کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے یہی مطالبہ ظاہر سامنے آئے گا کہ ان کی مشاورت تو ہوئی نہیں ہے، تو مشاورت کے بغیر اور پھر وہ جو ترامیم جن کا ذکر کیا جا رہا تھا، جن پر 2.5 سال تک مشاورت چلتی رہی، وہ ترامیم اس بل میں نظر نہیں آ رہی ہیں. اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں، جبکہ ایک سیاسی بحران کی کیفیت ہے. میاں محمد نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا ہے. نون لیگ کی جانب سے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھا جا رہا ہے. اب تک جو بھی فیصلے لیے گئے ہیں سیاسی بردباری بھی دکھائی دی، اور اس میں آج ہی میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب برقرار رکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. کھل کر سیاست میں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں میاں صاحب اب، اور اپنی جو پاپولیرٹی ہے اس کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ اب بھی ایک مقبول ترین لیڈر ہیں. اسی سلسلے میں انہوں نے کل اسلام آباد سے موٹر وے کے راستے لاہور پہنچنا تھا، لیکن اینڈ وقت پر ان کا پلان بھی تبدیل ہوا اور اب وہ بدھ کو جی ٹی روڈ کے راستے لاہور جا رہے ہیں. بظاہر اگر دیکھا جائے تو پلان میں جو تبدیلی کی گئی اس کو سیکیورٹی رسک سے بھی جوڑا جا رہا ہے، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ موٹر وے کے مقابلے جی ٹی روڈ پر سیکیورٹی رسک کہیں زیادہ ہوگا. میاں صاحب قافلے کی صورت میں لاہور جائیں گے، جگہ جگہ پر رکیں گے، ایسے میں سیکیورٹی رسک بڑھ جائے گا. ہم پرسوں بھی کچھ مناظر دیکھ چکے ہیں کہ جب میاں صاحب کی پنجاب ہاؤس آمد ہوئی تھی اور ایک ہاتھ ان کے گلے تک پہنچا تھا. یہ وہ سیکیورٹی رسک تھا جس کا بہت ذکر کیا گیا. ایسے میں جی ٹی روڈ جانا مناسب ہے یا نہیں؟ نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا کیوں ہے آخر؟ تو یہ جو نیا پلان ہے یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میاں صاحب بدھ کو پنجاب ہاؤس سے چوک تک جائیں گے، جہاں سے پھر فیض آباد کے راستے بلو ایریا سے ہوتے ہوئے 0 پوائنٹ پہنچنا ہے. پھر مری روڈ سے ان کا قافلہ راول پنڈی میں داخل ہوگا اور پھر وہ لاہور کے لیے چل پڑیں گے. اب جی ٹی روڈ پر ان کا کہاں کہاں قیام متوقع ہے اس بارے میں حتمی طور پر تو ابھی کچھ ڈیٹیلز سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن امید یہ ہے کہ وہ جہلم میں اور گجرانوالہ میں قیام کریں گے. لمبا چوڑا پلان ہے نون لیگ کا، کیونکہ یہ وہی جی ٹی روڈ ہے جہاں سے عمران خان آزادی مارچ لے کر نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے تقریباً 36 گھنٹے کا سفر کیا تھا انہوں نے اور پھر اسلام آباد پہنچے تھے. اب وہی نواز شریف وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد اسی راستے سے لاہور جا رہے ہیں. تو نون لیگ کا جو یہ پاور شو ہے اس پر پی ٹی آئی کو شدید تحفظات ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان اس معاملے پر پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے. وہ اس شو سے متعلق کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے.
को इस मुल्क के हाईएस्ट इदारे ने मुजरिम करार दिया और इसकी नैब में केसेस हैं अब और इसकी नैब में पेशी होने लगी है, वो यहां से जा रहा है लाहौर तक सरकारी खर्चे पे। डीसीज को कहा हुआ है कि लोगों को लेके आना है, इंतजामात करने हैं। इस गरीब कौम के टैक्स के पैसे से ये सारे इंतजामात होंगे, वहां लोग खड़े होंगे और उनको ये बताएगा कि जनाब ये कितना बड़ा जुल्म हुआ नवाज शरीफ से, वो नवाज शरीफ बेकसूर है। और वो भी लगे हुए सारी जगह लगा रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ बेकसूर है। इमरान खान की गुफ्तगू आपने सुनी, नवाज शरीफ का ये सफ़र और फिर पीटीआई के एतराज़ात। इसके अलावा क्या वाकई सिक्योरिटी का मसला है, हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अनवर हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अनवर। बहुत बड़ा प्लान है नून लीग का और ज़ाहिर सिक्योरिटी रिस्क एक तरफ है, दूसरी तरफ ये सियासी सूरत हाल भी जो कि इंतहाई गर्म है। नून लीग के इरादे हैं क्या? देखिए, नवाज शरीफ को जिस दोराहे पे ला के खड़ा कर दिया गया है और आप कह सकते हैं कि जो जीटी रोड पॉलिटिक्स आपको इस वक्त नज़र आ रही है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नवाज शरीफ के पास है क्या? वजारत उस्मा उससे ले ली गई और अभी पहला जो एक लॉबी थी जो कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाहती थी, तो उस पर भी वो थोड़ी सी उन्होंने ब्रेक लगाई, क्योंकि अगर वो एक वजारत उज़्मा और पार्टी की सदारत जो है वो शहबाज शरीफ की फैमिली को दे दें, वजारत उज़्मा वैसे चली गई है, पूरा ख़ानदान एहतसाब की जद में है, तो उनके पास पब्लिक की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए यही जीटी रोड का रास्ता रह जाता है। अगरचे चौधरी निसार वगैरह ने उनको मशवरा दिया था और वो तो गाड़ी ड्राइव करने के लिए भी रेडी हो गए थे कि मोटरवे के ज़रिए एक महफूज रास्ता है, लेकिन उनको अपने करीबी साथियों ने मशवरा दिया कि तासुर कहाँ पे देंगे, क्योंकि मुस्तकबिल में बहुत कुछ अभी जंग लड़नी है पॉलिटिकल, तो वो उन्होंने उनका मशवरा माना और एक रिस्क ले रहे हैं। अब ये जो रिस्क लिया जा रहा है, नून लीग जाहिर है अपनी ताकत का मुजाहिरा करना चाहती है, पैगाम देना चाहती है कि अभी भी वो पंजाब की सबसे पॉपुलर जमात है, तो ये मैसेज असल में है किसके लिए? एस्टेब्लिशमेंट को दिया जा रहा है, ये मैसेज अदालतों को दिया जा रहा है, नैब पर दबाव डालने के लिए दिया जा रहा है। ये तमाम मैं वो बातें कर रही हूँ जो इस वक्त ऑपोजिशन भी कर रही है। तो ये मैसेज बेसिकली नून लीग क्या समझती है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है? देखिए, ओपन सीक्रेट है नवाज शरीफ का। आप बयान सुन लें कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए कि वो बार बार डिक्टेटरों की जो है वो कर रहे हैं और उसको रिपीट कर रहे हैं और आज भी किया है। और वो ये एक तसर देना चाहते हैं कि ज़ाहिर 5 जजों ने तो नायल करार दिया है, वो एक तसर देना चाहते हैं कि ये उनका जो फैसला था नैली का ये पहले से तैयार शुदा था और अकामे को एक जवाज़ बनाया गया। तो इसका मतलब क्या है कि किसी के इशारे पे दिया है। और पाकिस्तान में ज़ाहिर इशारे किसके उस पर जो हर दफ़ा सियासतदान कहते हैं वो एक एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी डेफिनेशन में हम नहीं जाते कि एस्टेब्लिशमेंट असल में है क्या, कि जो 70 साल से बैठी हुई है और पुतली तमाशा करती है। तो बुनियादी तौर पर ये वो मैसेज तो देना चाहते हैं कि आगे उनकी हुकूमत के लिए खतरा ना बने, वो अपनी बेटी को लाना चाहें या अपनी पार्टी के अपने रिश्तेदारों को आगे लाना चाहें। एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, हम ऑपोजिशन की तरफ अगर आ जाएं, ये वही जीटी रोड है जिससे 2014 में इमरान खान हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद गए थे। 36 घंटे का तवील सफ़र किया था इमरान खान ने। अब नून लीग उसके मुकाबले में एक तवील सफ़र का इरादा रखती है। सिक्योरिटी थ्रेट्स पहले से मौजूद हैं। क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स देखते हुए हिकमत अमली प्लान की है नून लीग ने? देखिए, अभी आज शाम तक जो इशारे मिल रहे हैं, अभी तक उन्हें मशवरे बिल्कुल दिए जा रहे हैं। अब मसला ये है कि इदारे जब उन सिक्योरिटी थ्रेट की बात पहुंचाते हैं तो उनको ये खदशा पैदा हो जाता है कि कहीं वो इसको भी साजिश ना समझें, ठीक है। और अगर वो मैसेज नहीं पहुंचाते तो एक बहुत बड़े लीडर हैं नवाज शरीफ, अगर उनको कुछ ख़तरा हो जाता है या उन पे कुछ ऐसी यानी धमकी अमेज़ चीज़ या कोई हमला हो जाता है तो फिर सारे इदारों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ ने जिस रास्ते का अभी तक इंतखाब कर रखा है जीटी रोड का, वो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो जो मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक तक, अगरचे उनको चौधरी निसार वगैरह की लॉबी ने भी समझाया है कि इसको दूसरा तरीका भी किया जा सकता है। इसको मीनारे पाकिस्तान पे एक जलसे की शक्ल में भी आप जो है वो पावर शो कर सकते हैं। लेकिन अभी तक वो अभी साद रफीक की आप एक्टिविटी देख लें कि वो 2 दिन से जीटी रोड के किनारे जो शहर है वहाँ पे कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। अभी उन्होंने गुजरात और गुजरावाला में खिताब करके उनको दावत दी है कि वो जीटी रोड पहुँचे और साबित करें कि आज
آج بھی نواز شریف مقبول لیڈر ہیں. تو اب پالیٹکس آپ کے سامنے ہی ہے, یہ بڑی خوفناک صورت اختیار کر رہی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری بہت شکریہ. انوار ہاشمی بیورو چیف لاہور ہمارے ہمراہ تھے. پالیٹکس ہمارے سامنے ہے پاکستان کی, جو کہ خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے. نون لیگ کی حکمت عملی لوگوں کو اپنے اکٹھا کرنا ہے اور ایک بہت بڑے شو کا مظاہرہ کرنا ہے. ابھی یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے امریکہ کی کہ وہ اپنی شکست کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. ویلکم بیک. افغان جنگ کو 16 سال گزر چکے ہیں, لیکن یہ طے ہے کہ امریکہ افغانستان میں جنگ جیت نہیں پا رہا. افغان سرزمین پر تازہ حملے اس کا واضح ثبوت ہیں. آج ہی سرپل صوبے میں حملہ بھی ہوا جس میں 50 سے زائد افراد مارے جانے کی اطلاع آئی. پچھلے ماہ کابل میں ٹرک بم حملے میں 150 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے. یہ صاف ہے کہ حالیہ کچھ دنوں میں افغانستان کے اندر دہشت گرد حملوں میں تیزی آئی ہے. اسی سال اب تک مختلف حملوں میں 1600 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں, جو گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد ہے. اب واضح نظر آ رہا ہے کہ افغانستان میں عسکری قوتیں کمزور نہیں بلکہ مزید مضبوط ہوئی ہیں, جس کا ذمہ دار امریکہ پاکستان کو سمجھتا ہے. اس سے قطع نظر کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے اور پچھلے چند سالوں میں قبائلی علاقوں میں پاک فوج نے جو کامیابیاں حاصل کی وہ مثالی ہیں. اس سب کے باوجود امریکہ افغان جنگ میں ناکامی کا جو تمام تر ملبہ ہے پاکستان پر ڈال رہا ہے. اس جنگ کو لے کر امریکی انتظامیہ کی فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسی لیے اوباما انتظامیہ کے آخری دور میں پاک امریکہ تعلقات کشیدہ رہے اور اب ٹرمپ انتظامیہ بھی اسی پالیسی پر چل رہی ہے. اس وقت امریکہ میں اس بات پر سب سے زیادہ بحث ہے کہ امریکہ پاکستان پر دباؤ بڑھا کر افغان جنگ جیتنا چاہتا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمیں ماہر افغان امور رستم شاہ محمد صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. اس وقت اگر ہم پاکستان کی پہلے صورتحال کی بات کریں تو ایک پولیٹیکل ٹرموائل کا سامنا ہے. ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا ہے. حکومت اپوزیشن کسی بھی معاملے پر ہمیں متحد نظر نہیں آ رہی. بڑی لڑائی ہے آپس میں. ایسے میں امریکہ کی جانب سے پاکستان پر دباؤ آنا, حالات تو سنگین ہوں گے لیکن کیا موجودہ حکومتی سیٹ اپ اس سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ دیکھیے, امریکن چشم پوشی سے کام لے رہے ہیں. وہ حقانی نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں. وہاں پہ اس وقت 25 صوبوں میں انسرجنسی جاری ہے اور حقانی نیٹ ورک صرف 3 صوبوں میں کام کرتا ہے. اور ان کے جو لیڈر ہیں سراج حقانی, وہ اس وقت بھی خوست میں مقیم ہے. اور خوست, پکتیا اور پکتیکا یہ 3 پروونس اور کابل کا جو شہر کبھی کبھی ان کے اس میں آتا ہے. جی. تو امریکنز اگر حقانی نیٹ ورک سے اتنی ان کو obsession ہے تو افغانستان کے اندر ان سے کیوں نہیں لمٹ لیتے؟ یہاں تو ان کے وہ بچے کچے لوگ ہیں جو سویلین ہیں, جن کا جنگ سے کبھی واسطہ نہیں پڑا, جنہوں نے کبھی بندوق نہیں اٹھائی. ان کی کوئی رشتہ دار ہوں گے, کوئی ان کے عزیز و اقارب ہوں گے, لیکن ان کا جنگ سے پچھلے 30-40 سال میں کوئی واسطہ نہیں رہا. یہ بات امریکہ کو اچھی طرح معلوم بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جو امریکہ کی ناکامی ہے, امریکہ کی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ, اور وہ اس وقت جو انسرجنسی ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے, ایکسپینڈ ہو رہی ہے. نہ صرف ایکسپینڈ ہو رہی ہے, اس میں انٹینسٹی آ رہی ہے, اس میں شدت آ رہی ہے, اس میں نئے نئے علاقے شامل ہو رہے ہیں. مثلا بامیان کا علاقہ ہے یا غور کا علاقہ ہے, جہاں پچھلے 10 سال میں کوئی انسرجنسی نہیں تھی, لیکن اب بدخشان میں بھی انسرجنسی ہے, بامیان میں بھی انسرجنسی ہے, غور میں بھی انسرجنسی ہے, اور باڑغیس میں بھی انسرجنسی ہے. پارا میں زبردست اس وقت انسرجنسی چل رہی ہے. فاریاب تو مرکز بنا ہوا ہے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ اس انسرجنسی کی شدت بہت کم تھی. امریکہ گھبرا گیا ہے کہ یہ تو اتنی لمبی جنگ ان کی ناکامی پر کیسے ختم ہو, لہٰذا وہ اس وقت امریکہ افغانستان سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا, کیونکہ اگر وہ نکلیں گے تو ایک بدنامی ہوگی. جیسے ویتنام سے وہ نکل گئے تھے, ویتنام میں ان کے جو ہیں وہ نقصان زیادہ ہوا تھا, یہاں نسبتاً کم ہوا ہے کیونکہ یہاں افغان فوجوں کو آگے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ الزام لگانا یہ اس کے کوئی معنی اس لیے نہیں ہے. آپ نے جس طرح سے انسرجنسی کی صورتحال کو واضح کیا, یہی انسرجنسی جس کو لے کر امریکہ شدید دباؤ میں بھی ہے, اور سارا یہ دباؤ پاکستان پر منتقل کرنے کا سوچ رہا ہے. یعنی اگر آنے والے دن ہے اس میں پاکستان پر پریشر اور آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بڑھ جائے گا, اور پھر یہ جو اتنا کچھ پاکستان نے کیا, آپریشن راہ نجات, راہ راست, رد الفساد کی جو کامیابیاں ہیں, اس کے بعد بھی امریکہ کا رویہ ایسے ہی رہتا ہے, تو ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ آپ کے پاس یہی آپشن ہے کہ آپ امریکہ سے یہ کہیں کہ طالبان سے بات چیت کا آغاز کرے, اس بنیاد پہ کہ ایک معینہ وقت کے اندر امریکہ کی فوجیں وہاں سے نکل جائیں گی, ایک کنسنسس اسٹیبلش ہو جائے افغان حکومت میں, طالبان میں, امریکہ میں,
کہ گورننس سٹرکچر کیا ہوں گے اور آئندہ جو ہے وہ خاکہ کیا ہوگا، کس بنیاد پہ اور کن شرائط پہ طالبان جو ہیں وہ جنگ ختم کر دیں گے، کانفلکٹ کو ختم کر دیں گے اور افغانستان امن کی طرف جو ہے گامزن ہوگا، اور اس کے بعد داعش جیسی تنظیمیں جو ہیں ان کو کیسے پھر شکست دی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر طالبان امریکہ اور افغان حکومت مل جائیں تو پھر داعش کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی پاکستان کے لیے رستہ ہے کہ پاکستان ان سے یہی کہیں کہ آپ ایک طرف تو امریکہ ہے، پھر ہم نے پاکستان کی بھی بات کر لی، آپ کابل کا کیا رول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں کابل میں وہ لوگ اس وقت برسر اقتدار ہیں جو سٹیٹس کو کے حامی ہیں، کیونکہ وہ سٹیٹس کو کی پیداوار ہیں، وہ سٹیٹس کو کے بینیفیشریز ہیں، وہ سٹیٹس کو سے حصے بکھرے لیتے ہیں، ان سے بینیفٹس لیتے ہیں، سٹیٹس کو کی وجہ سے ان کو اقتدار ملا ہے، لہٰذا ان کی یہ پالیسی ہے کہ کسی طریقے سے سٹیٹس کو دوام دیا جائے، امریکہ آتے رہے، امریکہ کے فوجی بھی یہاں پہ کمٹ ہوتے رہیں اور امریکہ کے وسائل بھی استعمال ہوتے رہیں اور جنگ جاری رہے، اور ان کے جو کافرز ہیں سنگاپور میں، دبئی میں، امریکہ میں، وہ بڑھتے جائیں، ان کی یہی پالیسی ہے۔ لہٰذا امریکہ کو اس کا ادراک کرنا چاہیے کہ وہاں پہ جو لوگ اس وقت برسر اقتدار ہیں وہ تو اس سچویشن کو چینج کرنے نہیں دیں گے، وہ تو یہی چاہیں گے کہ یہ سٹیٹس کو برقرار رہے، چاہے 5 سال اور رہے، چاہے 6 سال اور رہے۔ تو اس کے بعد اگر امریکہ کو یہ بات سمجھ آتی ہے اور پاکستان کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بات تعلقات کی نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، بات اصل میں کانفلکٹ کو ختم کرنے کی ہے، بات انسرجنسی کو ختم کرنے کی ہے، بات وہاں پہ امن لانے کی ہے۔ اگر امن آ جائے گا تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا جو پوٹینشل ہے وہ حاصل ہو سکے گا۔ جب تک امن نہیں ہوگا پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے پہ بلیم ڈالتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب، ماہر افغان امور ہمارے ہمراہ تھے۔ افغانستان میں چھڑنے والی جنگ جو کہ امریکہ کے لیے مصیبت بنتی چلی جا رہی ہے، افغانستان خود چاہے تو اس کو بہتری کی طرف بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے خواتین کی سیاست میں کردار کی۔ کیپ واچنگ نیوز آر ود ناجیہ۔ ویلکم بیک۔ قیام پاکستان سے آج تک سیاست میں خواتین کی جدوجہد مثالی ہے اور ان خواتین کو ہمیشہ معاشرے میں انتہائی عزت اور تعظیم کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ انتہائی باوقار خواتین جو معاشرے کی نمائندہ ہوتی ہیں، سیاست میں سرگرم ہیں، لازوال خدمات ہیں ان قابل احترام خواتین کی۔ لیکن پچھلے ہفتے جس طرح سے سیاست میں ویمن کارڈ کا استعمال ہو رہا ہے، اس نے اس تمام تر جدوجہد، محنت اور ساکھ کو شدید جھٹکا دیا ہے۔ جس طرح عائشہ گل علی نے میڈیا پر آ کر عمران خان پر الزامات لگائے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے جس طرح سے ان کی تضحیک کا سلسلہ شروع ہوا، سوشل میڈیا پر بدتمیزی کی انتہا کی گئی، پھر عائشہ احد سامنے آئیں، حمزہ شہباز اور شریف خاندان کے ایک ذاتی معاملے کو اچھالا گیا، اور پھر بغیر کسی ثبوت کے پی ٹی آئی نے عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان پر بھی الزام لگائے، جس کی کل انہوں نے تردید کی ہے۔ اور آج کچھ چینلز نون لیگ کے رہنما ملک نور اوان کے ساتھ ان کی ملاقات کی تصویریں بھی چلا رہے ہیں۔ تو پارلیمنٹ میں اس پر بڑا شور اٹھا ہے۔ آج عائشہ گل علی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے اخلاقیات کمیٹی بنانے کا بھی فیصلہ ہوا ہے، جس میں 6 حکومت جبکہ 4 اپوزیشن ارکان شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹی الزامات کی تحقیقات کرے گی اور 1 ماہ میں اپنی رپورٹ دے گی۔ اس کمیٹی کے لیے سیاسی جماعتوں سے نام مانگے گئے ہیں، لیکن سیاست میں جس طرح سے وومن کارڈ کا استعمال کیا گیا ہے، بہتان بازی ہے، جھوٹے پروپیگنڈے ہیں، نازیبا الفاظ کا استعمال ہے، پھر چاہے وہ کسی بھی جانب سے ہو، چاہے اس میں خود خواتین ہی کیوں نہ شامل ہوں، یہ سب کچھ انتہائی افسوسناک ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، سینئر سہار تارڑ جوائن کر رہی ہیں ہمیں۔ بہت شکریہ مہر۔ پاکستان میں سیاست میں جو بھی خواتین آتی ہیں بڑی باوقار قسم کی خواتین ہوتی ہیں، بڑی تعظیم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، باثر خواتین کہلاتی ہیں، یہ عوام کی نمائندہ بھی ہوتی ہیں، لیکن جس طرح سے وومن کارڈ کا استعمال ہو رہا ہے اس وقت، گندی سیاست ہو رہی ہے، کتنا افسوسناک ہے یہ عمل، اور یہ سب کچھ سیاسی مفادات کے چکر میں ملک کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ ملک کی بدنامی کا تو نہیں، پورے کی پوری ہماری اس کو اس سینس میں تو دیکھنے کے بجائے اس کو بڑا کلوزلی دیکھنا پڑے گا۔ یہ تو ہمارے پورے کے پورے پولیٹیکل سسٹم کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اس میں کون کس کو یوز کر رہا ہے اور کون کس طرح یوز ہو رہا ہے، دونوں سائڈز کو اپنے آپ کو بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا۔ جن خواتین کے نام آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کس وجہ سے آ رہے ہیں، انہوں نے کس طرح اجازت دی، کیونکہ جتنا بھی آپ لوگ بات کرتے ہو نا پرسیکیوشن کی، یا عورتوں کو دبانے کی، یا عورتوں کے ساتھ برا سلوک ہونے کی، یا انیکوالٹی کی، مسوجنی کی، سیکسزم، یہاں تک پولیٹیکل لیڈرز کا سوال، میں عام پولیٹیکل ورکر کی بات نہیں کر رہی، بٹ جو عورتیں ایک سرٹن لیول پہ پہنچ جاتی ہیں، ان کے پاس
اتنی فریڈم ہوتی ہے کہ کیونکہ آپ والنٹیرلی کسی پارٹی میں جاتے ہو, آپ کام کرنے کے لیے جاتے ہو, آپ کو کوئی پیسے نہیں دے رہا ہوتا, آپ کوئی تنخواہ لے کے کام کرنے والے ملازم نہیں ہو, اپنی مرضی سے والنٹیرلی جاتے ہو بیکاز آپ اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہو کسی پارٹی کے تھرو. تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ کہ عورتوں کو اپنے دماغ سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ کوئی ان کو استعمال کر رہا ہے یا وہ استعمال ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ والنٹیرلی ہوتی ہیں اس پارٹی میں. دوسرا, ہمیں یہ عورتوں کو اسی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا جیسے ہم مردوں کو کرتے ہیں, جیسے مردوں کی عزت کرتے ہیں, جیسے ان کو آگے جانے کے موقع ملتے ہیں, جیسے ان سے کوئی سوالات نہیں پوچھتا, انہوں نے کپڑے کس طرح کے پہنے ہوئے ہیں, ان کی شادیاں کتنی ہوئی ہیں, ان کی شادی کب ختم ہوئی, کب ان کی شادی شروع ہوئی, ان کے پرسنل ریلیشن شپس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا. تو سملرلی عورتوں کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا. عورتوں کو عورتوں کی اس لیے عزت نہیں کرنی کہ وہ عورتیں ہیں. یہ جو تمام چیلنجز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, چیلنجز کا سامنا تو ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. ہر خاتون کو جب بھی وہ کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کا چیلنجنگ کام تو ہوتا ہے. یہ پھر اس طرح کے جو الزامات ہیں, کتنا مشکل ہو جاتا ہے کام کرنا خواتین کے لیے؟ کس پروفیشنل زندگی میں کام کرنا مشکل نہیں ہے. عورتوں کے لیے شروع سے جب سے وہ پیدا ہوتی ہیں, آپ اپنے گھروں میں جو ان کے ساتھ سلوک کرو گے وہی چیز, وہی سب کچھ سامنے آتا ہے. جب ہمارے معاشرے میں بیسکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے کمزور ہے آپ اس کو دبا لو یا اس کو کسی نہ کسی طرح پریشرائز کر لو. یا لوگ جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ روب زیادہ اس پہ جماتے ہیں جو کمزور ہوتا ہے انسان. تو عورتوں کو کمزور سمجھنا بند کریں گے, عورتیں اپنے آپ کو خود کمزور سمجھنا بند کریں گی. بہت ساری عورتیں ہیں جن کے ساتھ بہت اس طرح کے ظلم ہوتے ہیں جن میں وہ کچھ نہیں بول سکتی, کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے ان عورتوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کسی پاور کی پوزیشن میں, سے فار انسٹنس وہ اگر کوئی سیلیبریٹی ہیں یا وہ سپورٹس میں ہیں یا وہ پالیٹکس میں, ایون میڈیا میں, کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی ان کے پاس کوئی آتا ہے, کوئی اس طرح کا کوئی ایڈوانس ہوتا ہے, ان کے ساتھ کوئی فضول بات کرتا ہے, ساری چیزیں جو سیکشول ہراسمنٹ کے سینس میں آتی ہیں جن کا لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے, تو ان عورتوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ سوچنا بند کر دیں کہ ہمارا کریئر کس طرح. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. مہر تارڑ ہمارے ہمراہ تھیں. اور خواتین جو کہ سیاست میں آتی ہیں, انتہائی باوقار خواتین, ان کا عزت و احترام لازمی ہے اور خواتین کو اس بارے میں خود بھی سوچنا چاہیے. آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.